اپنے آپ کو پابند کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اس کو عزت کیسے ملی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر نبی کے لیے چلتی ہے، غار کے دہانے پہ بھی نہیں پہنچتی، آسمان والا پہلے ہی جبرائیل کو اتار دیتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے رب کا سلام کہنا، اس کو اس کے رب کا سلام کہنا، اور اس کو بتانا اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تیار کرتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضا نہ حسب و نسب میں دنیا کی ڈیمانڈ کے مطابق، نہ خوبصورتی میں دنیا کی ڈیمانڈ کے مطابق، لیکن اپنی زندگی کو محمدی بنایا، زندگی کے ہر عمل میں اپنے لیے راہ نجات امام الانبیاء کو سمجھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تمہاری جوتیوں کی آواز اپنے سے آگے سنوں۔ کیا عمل کیا ان صحابہ نے؟ عمر رضی اللہ عنہ وارضا سے کہتے ہیں، عمر میں نے جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا آپ کے خادموں میں سے خادم کا، قریشی کا ہے، عمر ابن خطاب کا ہے۔ اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں تیرے محل میں تیری اجازت کے بغیر داخل نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا ایک وقت پہ 7 مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، نبی جو مانگتے ہیں عثمان دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ کہتے ہیں، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ آخری بار حضرت عثمان کے دامن کو پکڑ کے کہتے ہیں، عثمان بس کرو بس کرو، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو، اللہ نے تمہاری جنت کا مجھ سے وعدہ کر دیا۔ ان کے اندر وہ کیا چیز تھی کہ یہ دھرتی پہ چلتے تھے اور اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی آسمان سے اترتی تھی۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کی تلاوت کرتا اور میرا گھوڑا بھی جلتا، میں تلاوت روک دیتا، گھوڑا سکون سے ٹہل جاتا، میں پھر تلاوت کرتا وہ پھر بھی لگتا، میں پھر روکتا وہ پھر سکون سے ٹہل جاتا۔ کہا میرے ساتھی تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آسمان کے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ کیا انقلاب تھا ان کی زندگی میں، وہ ایک نقطے کا انقلاب کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، ہر آدمی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ۔ دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، ایک صحابی ابھی مسجد کے مدخل پر ہی، دروازے پر ہی وہیں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھی تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کا، کہا آقا آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرائی تھی، بیٹھ جاؤ، میں سن کر پھر کیسے کھڑا رہ جاؤں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نجات کا نقطہ یہ سمجھا کہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد راستہ ہے جس کے اوپر چل کر انسان اللہ کی جنت میں جا سکتا ہے۔ اس امت کی ذلت کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ امت نبی کی اتباع کو چھوڑ کر ہزاروں فرقوں میں بٹ چکی ہے، کہیں دیوبندی ہے، کہیں بریلوی ہے، کہیں نقشبندی ہے، کہیں چشتی ہے، کہیں قادری ہے، کہیں رضوی ہے، کہیں نوری ہے، کہیں سہروردی ہے۔ جس اینٹ کو اٹھاؤ اس کے نیچے سے نیا فرقہ نکلتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کرتا ہے، لیکن زندگی بناتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے
ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے شیخ نے یہ فرمایا اور ہمارے حضرت نے یہ فرمایا۔ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، حدیث ہم نے بھی سنی ہے، لیکن جو کچھ ہمارے بزرگوں نے فرمایا آخر وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ یہ پانچواں مذہب ہے، مذہب ہوگا۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اپنی بدعملیوں کی، بد اعتقادیوں کی، تو پھر ایک دلیل شرع نے یہ سکھاتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ آخر حضرت نے جو فرمایا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ بھائی یہ ہوگا کہاں؟ کس حدیث میں ہے، کس قرآن میں ہے؟ یہ بربادی کی دوسری وجہ ہے۔ ایک سائل سوال کرتا ہے ایک صحابی سے، اس مسئلے میں کیا فرماتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے شاید ابو بکر اور عمر نے تو یوں کہا تھا۔ ناراض ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو جواب میں کہتا ہے ابو بکر اور عمر نے یوں کہا۔ ڈرتا ہوں کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو۔ اپنے اپنے پیروں کے خولوں میں بند ہونے والوں، اپنے اپنے اماموں کو معصوم کا درجہ دینے والوں، نبی کا فرمان آنے کے باوجود میں فلاں فرقہ سے اور میں فلاں فرقے سے، میں فلاں جماعت سے اور میں فلاں گروپ سے، امام الانبیاء کی بات کو ٹھکراتے ہو، لسوڑی شاہ اور پھسوڑی شاہ کی بات کو، امام الانبیاء کی بات کو ٹھوک کر مارتے ہو ایک امتی کے قول پر۔ جس امتی کی کیفیت یہ ہے، آقا فرماتے ہیں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، مجھے ترازو میں بٹھاتے ہیں، 2 سے تولتے ہیں میرا پلڑا بھاری رہتا ہے، 10 سے تولتے ہیں میرا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟ امام الانبیاء کو۔ مقابلہ 2 10 سے کرتا ہے۔ اگر ایک پلڑے میں، غور کیجئے اللہ کے لیے، نبی کے دین کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ جانے والوں، نبی کی حدیث کو چھوڑ کر